السلام علیکم فرینڈز، ڈیفنس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی میزبانی میں چین اور پاکستان کی مشترکہ ایکسرسائز اور اس میں HQ-22 ایئر ڈیفنس سسٹمز کے علاوہ دیگر ایسٹس کے استعمال اور خاص طور پر افادیت پر بات کریں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان ایئر فورس نے چین کی فضائیہ کو گزشتہ دنوں انڈس شیلڈ ایئر ایکسرسائز کے لیے الگ سے ہوسٹ کیا۔ یہ ایکسرسائز اس انڈس شیلڈ ملٹی نیشنل ایکسرسائز سے الگ کنڈکٹ کی گئی جس میں مصر، سعودی عرب اور ترکی سمیت تقریباً 1 درجن ممالک نے شرکت کی۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق چین نے اس ایئر ایکسرسائز میں ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار اور BVR ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس اپنے J-16 اور J-10C طیاروں کے علاوہ HQ-22 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، KJ-500 ارلی وارننگ ایئر کرافٹ اور YTG-9 الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ کو پاکستان ایئر فورس کے J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے اگینسٹ پچ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے مطابق اس ایکسرسائز کا مقصد دونوں ایئر فورسز کے درمیان انٹر آپریبلٹی اور آپریشنل ریڈینس کو انہینس کرنا تھا۔ اس مشق میں دونوں ممالک کی طرف سے مختلف پلیٹ فارمز اور ہائی ٹیک سسٹمز نے ریئلسٹک ملٹی ڈومین کامبیٹ سینیریو میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس ایکسرسائز میں خاص طور پر استعمال کیے جانے والا YTG-9 الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ اور HQ-22 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، ان ایسٹس کی اگر ایکسرسائز میں شمولیت کی اہمیت کی بات کریں تو HQ-22 سسٹم نے بنیادی طور پر اس ایکسرسائز میں سیمولیٹڈ ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرتے ہوئے کریٹیکل ایئر سپیس کو پروٹیکٹ کرنے جیسی صلاحیت کی بدولت اس ایکسرسائز میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کیونکہ یہ سسٹم 125 کلومیٹر سے زائد کی رینج کے ساتھ ایک پاورفل لیئر آف ڈیفنس پرووائڈ کرتا ہے، لہٰذا اس کے اس ایکسرسائز میں استعمال نے پاکستان ایئر فورس کو ملٹی ڈومین کامبیٹ سینیریو میں انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک میں گراؤنڈ اور ایئر ایسٹس کی کوآرڈینیشن ٹیسٹ کرنے اور ماڈرن اسٹریٹجیز کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ایئر سپیس سیکیورٹی صلاحیت کو ری انفورس کرنے سے متعلق اہم انسائٹ پرووائڈ کی۔ اسی طرح سے YTG-9 کے استعمال کی افادیت کی بات کریں تو اس سسٹم نے دوران مشق دونوں ایئر فورسز کو الیکٹرانک وارفیئر ٹیکٹکس کو میدان جنگ میں استعمال سے متعلق ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم میں موجود جیمنگ کی صلاحیت، دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کرنے جیسی صلاحیت کو ایکسرسائز کرنے کا موقع فراہم کیا، جبکہ پاک فضائیہ کا اس قسم کے ایڈوانسڈ الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم کے ساتھ ایکسرسائز کرنا اسے الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرنے کا موقع دیتی ہے، جو اسے فیوچر کی پوٹینشیل کنفلکٹ میں جس میں الیکٹرانک وارفیئر ایسٹس کا کلیدی کردار ہوگا اس کے لیے تیاری کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسپین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی ایئر فورس کے لیے مزید 25 یورو فائٹر ٹائفون اکوائر کرنے کی غرض سے یورپین کنسورشیم کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ اسپین کی جانب سے اپنی ایئر فورس کے لیے مزید یورو فائٹر ٹائفون اکوائر کرنے سے متعلق فیصلہ اب سے چند ماہ پہلے کیا گیا تھا، تاہم اس ڈیل سے متعلق فارمل کانٹریکٹ یورپین کنسورشیم کے ساتھ ابھی طے کیا جانا ہے۔ ادھر قطر کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ ممکنہ طور پر 12 یورو فائٹر ٹائفون سے متعلق سیکنڈ بیچ آرڈر کر سکتا ہے، جبکہ سعودی عرب پہلے ہی 54 یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق ریکویسٹ کر چکا ہے۔ ادھر پولینڈ بھی ممکنہ طور پر 32 یورو فائٹر ٹائفون اکوائر کر سکتا ہے، جبکہ ترکی پہلے ہی 40 یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق فارمل اپلیکیشن سبمٹ کروا چکا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر ان ممالک کی جانب سے یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق ڈیل سائن کی جاتی ہے تو یہ بڑی تعداد میں یورپین کنسورشیم کے لیے یورو فائٹر ٹائفون کے آرڈر ہوں گے، جنہیں آنے والے چند سالوں میں فلفل کیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ یورو فائٹر ٹائفون کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس فائٹر ایئر کرافٹ کی صلاحیتوں اور سسٹمز اور ویپنز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، اب سے 2 روز پہلے انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال ایک MiG-29 کو آگرہ کے قریب حادثہ پیش آیا ہے۔ گو کہ اس حادثے کے نتیجے میں ایئر کرافٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تاہم پائلٹ سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ خیال رہے کہ یہ تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں
दूसरी मर्तबा है कि इंडियन एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल MiG-29 को हादसा पेश आया है। इससे पहले 3 सितंबर को बारमर के करीब एक MiG-29 क्रैश होकर तबाह हो गया था, जबकि उस वक्त भी पायलट सेफली इजेक्ट करने में कामयाब रहा था। भारतीय एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट को अब तक बड़ी तादाद में हादसा पेश आ चुके हैं, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से पार्लियामेंट को पेश करदा हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2012-13 से लेकर साल 2021-22 यानी 10 साल के अरसे में 75 इंडियन एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जबकि इससे पिछले 10 साल यानी 2001-2 से लेकर 2011-12 तक की बात करें तो इंडियन एयर फोर्स 165 तैयारे क्रैश कर चुकी है। ख्याल रहे कि ये किसी भी एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश का रिकॉर्ड मालूम होता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसी भी एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल तैयारों को अब तक हादसा पेश नहीं आए। अलबत्ता आपके पास अगर किसी और एयर फोर्स के हादसा के हवाले से रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी एसएलसान ने अपने गोकसूर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मुतारिफ कराया है। इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम पर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये बुनियादी तौर पर स्मॉलर शिप्स के लिए तैयार किया गया है, जबकि इस पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के इससे पहले 2 वेरिएंट मुतारिफ कराए जा चुके हैं, जिसमें एक नेवल शिप्स के लिए वर्जन हम अब से चंद रोज़ पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जबकि ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट पहले ही एसएलसान की जानिब से मुतारिफ करवाया जा चुका है। गोकसूर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में इतलात है कि ये ट्यूबीटेक सेज के तैयार करदा बोजोगान एयर टू एयर मिसाइल को इस्तेमाल करता है और इसकी मैक्सिमम रेंज 15 किलोमीटर से ज़ायद बताई गई है। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनियां इस वक्त कई तरह की स्मॉलर शिप्स जिसमें ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स मुख्तलिफ ममालिक को ऑफर और एक्सपोर्ट कर रही हैं, जबकि इस किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ना सिर्फ इन स्मॉलर शिप्स बल्कि दीगर ममालिक की नेवीज़ के इस्तेमाल निस्बतन स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट रखने वाली शिप्स पर भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फ्रेंड्स, चीन की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक मैसिव 10 टन क्लास के रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट ड्रोन को मुतारिफ करवाया है। यूआई एयर शो से मुताबिक इब्तदाई तौर पर मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक ये ड्रोन 10 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रखता है, जबकि इसके विंग्स पर टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। दूसरी खास बात यह है कि ये ड्रोन बुनियादी तौर पर एक जेट इंजन से पावर्ड है। ये ड्रोन विंग लॉन्ग 3 और C-8 और 6 ड्रोन को कई हवालों से सरपास करते हुए बहुत हैवी क्लास का बड़ा ड्रोन है, जिससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात 12 नवंबर को बाकायदा यूआई एयर शो के दौरान मंजर-ए-आम पर आएंगी। ख्याल रहे कि यूआई एयर शो से मुतालिक इब्तदाई तौर पर कई तरह के नए वेपन्स और सिस्टम्स के बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं, जिन पर मरहलावार हम वीडियोज़ आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।